مکہ کی سرزمین پر سخت قحط اور خشکی کا زمانہ تھا۔ ہوا میں گرد اور ریت کے طوفان تھے، زمین بنجر تھی اور مویشی کمزور اور بھوکے تھے۔ اس وقت مکہ میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دایاؤں کی تلاش جاری تھی، کیونکہ نوزائیدہ بچوں کی پرورش مشکل سے مشکل ہو رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی معزز خاتون اپنے شوہر حارث اور کمزور اونٹنی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے گھر میں بھی وسائل کم تھے، مگر دل میں حوصلہ اور اللہ پر ایمان کی روشنی موجود تھی۔ حضرت حلیمہ کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر وہ کوئی بچہ نہ لے جائیں تو گھر واپس خالی ہاتھ جائیں گی، لیکن اللہ کی تقدیر میں ایک خاص بچہ مقدر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ نے آخری امید کے ساتھ بازار کا راستہ اختیار کیا، جہاں سب دایائیں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی تھیں۔ سب بچوں کے والدین آگے بڑھ گئے، مگر ایک بچہ رہا جو یتیم تھا۔ وہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، ان کے دل میں ایک عجیب سکون اور خوشی اتر آئی۔ بچہ جیسے ہی حضرت حلیمہ کی گود میں بیٹھا، اچانک ایک حیرت انگیز تبدیلی نظر آئی۔ وہ کمزور اور چھوٹے جسم والا بچہ اپنی طاقت اور توانائی کے ساتھ حلیمہ کی گود میں مضبوط اور خوشحال محسوس ہونے لگا۔ حضرت حلیمہ حیران رہ گئیں کہ یہ بچہ کس طرح اپنی موجودگی سے ماحول میں سکون اور برکت پیدا کر رہا ہے۔ اسی لمحے انہوں نے جان لیا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ واپسی کے سفر میں حیرت انگیز برکتیں ظاہر ہوئیں۔ وہی کمزور گدھا جو پہلے رک جاتا تھا، اب سب سے آگے چل رہا تھا اور اونٹنی دودھ سے بھر گئی تھی۔ راستے میں گزرتے ہوئے بکریاں اچانک زیادہ دودھ دینے لگیں اور زمین پر اگنے والے اناج میں بھی غیر معمولی برکت دکھائی دی۔ حضرت حلیمہ نے فوراً محسوس کیا کہ اللہ کی خاص عنایت اس بچے کے ساتھ ہے۔ یہ برکتیں نہ صرف حضرت حلیمہ کے گھر میں بلکہ بنو سعد کے علاقے میں بھی نظر آئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اپنی سادگی، پاکیزگی اور نرمی کے لیے مشہور تھے۔ وہ نہ روتے، نہ ضد کرتے، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے۔ حضرت حلیمہ کے لیے یہ لمحہ لمحہ ایک نعمت تھا۔ بچے کے ہر عمل میں اللہ کی عنایت نظر آتی تھی، چاہے وہ کھیل ہو، بکریاں چرا رہی ہوں یا کھانے کے وقت سکون پھیل رہا ہو۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جو حضرت حلیمہ رضی اللہ کے لیے حیرت انگیز اور خوفزدہ کرنے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک دو نورانی ہستیاں آئیں۔ انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا، دل کو صاف کیا اور فرمایا کہ یہ حصہ شیطان کا تھا، ہم نے نکال دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ خوفزدہ تو ہوئیں، مگر دل میں یقین بھی بڑھ گیا کہ یہ بچہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہر دن حضرت حلیمہ رضی اللہ کے لیے برکت کا سبب تھا۔ ان کے گھر میں دودھ کی کمی نہ رہی، اونٹنی اور گدھا صحت مند اور مضبوط ہو گئے اور گھر میں سکون اور خوشحالی پیدا ہو گئی۔ سب نے حیرت دیکھی کہ یہ عام بچہ کیسے ایسی برکت لا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور اخلاق کی تعریف کرنے لگے۔ بچپن ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ الصادق اور الامین کہنے لگے، کیونکہ ان کی ہر بات سچ اور ہر عمل امانت دارانہ تھا۔ حضرت حلیمہ صاحبہ ہمیشہ کہتی رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پائی، برکت۔ بچپن کے یہ دن نہ صرف حضرت حلیمہ کے لیے خوشی کا سبب تھے، بلکہ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ صبر، نیکی اور اللہ پر اعتماد انسان کی زندگی میں برکت اور سکون لے آتا ہے۔ یتیم ہونا کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے اور اس کی عنایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن حضرت حلیمہ کے ساتھ گزرا ایک زندہ مثال ہے کہ کس طرح اللہ کے بندے کی حفاظت اور برکت ہر لمحہ موجود ہوتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف بچپن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، پاکیزگی اور اخلاق کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اللہ کی عنایت اور حفاظت ہر وقت موجود ہے، اور ہر بچہ جو نیکی اور ایمان کے راستے پر ہے، اللہ کی خاص عنایت کا حامل ہے۔ حضرت حلیمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا یہ بابرکت وقت انسانیت کے لیے ایک رہنما اور برکت کا ذریعہ بن گیا، اور وہ لمحہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی گود میں بیٹھتے ہی طاقتور اور خوشحال ہونا شروع کیا، ہمیشہ یادگار اور معجزانہ ثابت ہوا۔
ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔